بصرہ صاحب، آپ کی تپسیا، آپ کے جو چلے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کبھی شکایت آپ سپریم کورٹ میں جا کے لگاتے ہیں، کبھی الیکشن ٹریبیونل میں جا کے لگاتے ہیں. اب تو آپ نے شکایت جا کے اگر دیکھا جائے تو والد کی قبر پہ بھی جا کے لگانی شروع کر دی ہے. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ رانا عظیم صاحب اور یاسر رشید صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی، یہ بدقسمتی ہے ہمارے فیلئر ہے ہمارے سسٹم کا کہ پاکستان میں آج جو ہماری عدلیہ 137 نمبر پہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور کبھی آپ وہ جو لوگ ہارے ہوئے ہیں فارم 47 کی پیداوار ان کے والدین کی قبروں پہ جا رہے ہیں. یہ تو آخری چیز ہے کہ ہم ان کو، اس نظام کو، اور اس وقت پاکستان میں ظلم جبر کی انتہا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ میری گزارش سنیے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا مینڈیٹ ہے. عوام نے اس عمران خان کو، جنہوں نے اپنے لیے نہیں، جو پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو جیل میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف پاکستان میں ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے پورا زور لگا لیا، پارٹی توڑ لی، آپ نے کہا عمران خان سے ہسٹری، ان سب لوگوں کو، جن لوگوں کو لوگ جیل میں دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے عوام کی رائے کو مسترد کیا. تو اب تو ہم ہر دروازہ نوک کر رہے ہیں. تو میں تو قبر پہ اس پہ گیا تھا اعجاز الحق کے، کہ اعجاز الحق صرف اعجاز الحق تو ایک سمبل ہے نا. اس طرح 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس، عوام نے ووٹ دیا ہے، 2/3 میجورٹی دی ہے 180 کے قریب ہمیں نیشنل اسمبلی میں. اسی طرح 2/3 میجورٹی ہمیں دی ہے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں. اعجاز الحق کو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم ووٹوں سے جیتے ہو تو تم چلے نہ تو الیکشن کمیشن میں آ رہے ہو، نہ سپریم کورٹ. آپ کو پتہ ہے میں قاضی فائزہ کی عدالت میں گیا تھا، قرآن پاک لے کر، اور قاضی فائزہ سو موٹو لے لیتے. آپ کو یاد ہے خان صاحب ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، ہماری درخواستیں وہاں پڑھی ہیں. خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے. ایک بات تو بتائیے گا ذرا مجھے، ایک بات تو بتائیے گا شوکت بصرہ صاحب، یہ جس کمرے میں خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، یہ بار بار ایک ہی شور مچ رہا ہے، بڑی آسائشیں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں. یہ کون سی سائشیں ہیں جو ان کو نہیں ملی اور خان صاحب کو ملی ہیں؟ سب سے پہلے تو رانا عظیم صاحب، عمران خان جو پاکستان کا فخر ہیں، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے. جنہوں نے 3 آپ کے کینسر ہاسپٹل بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کر آئے. آج عمران خان کو، جو پاکستان کی 90% آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان کی واحد فیڈریشن کی علامت ہیں، آج دیکھیے ہم نے ان کو جیل میں بلکہ ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا. اور مخالفین کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے 8 کمرے دیے ہوئے ہیں، 5 سٹار کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے. اور خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے اس کی شکایت کسی کو نہیں کی. خان صاحب سپریم کورٹ میں 2 دفعہ پیش ہوئے، انہوں نے ذات کی بات نہیں کی. انہوں نے وہاں بھی دیکھیے، انہوں نے کہا اگر میں اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہوں، اس ڈیتھ سیل سے نکلنا چاہوں، تو میں نیب ترامیم کو سپورٹ کر دوں، لیکن میرا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. انہوں نے اس ڈیتھ سیل کو، دیکھیں میں خود پولیٹیکل پریزنر ہوں، عمران خان صاحب کو 8x10 کے کمرے میں رکھا ہوا. اسی کمرے کے اندر سابق وزیر اعظم پاکستان، جو پاکستان کا فخر ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، 8x10 کا سیل، وہیں باتھ روم کا کوئی کم دروازہ نہیں، کھلی چھت، اور اوپر اس کے کیمرہ، ساری رات جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اور 7 باتھ روم کے کولر. جائے نماز پڑا ہے رانا صاحب اس کمرے میں، آپ دیکھ لیں کہ جائے نماز بچھانے کی جگہ نہیں ہے. لیکن ایک دن بھی خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. اور مقابلہ اگر کر لیں، کمپیریزن کر لیں، کھانا بھی کہاں کھا رہے ہیں، مشقتی کھانا بنا کر دے رہے ہیں. اور دوسرا وہ خاندان جو ملک سے سارا پیسہ لوٹ کر چلا گیا، میاں نواز شریف. آپ کہہ رہے ہیں مشقتی بنا کے دے رہے ہیں، مشقتیوں نے 60 لاکھ روپے لگوا دی. اچھا آپ میری گزارش سن لیں میرے بھائی، خان صاحب اپنی جیب سے کھانے کا بل ادا کر رہے ہیں. وہ بھی ہم گورنمنٹ پہ اس کا خرچہ نہیں ڈال رہے، کہ گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ جو پریزنرز ہوتے ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں.
اپنے پیسے کے ذریعے وہاں پہ کھانا بنوا رہے ہیں. نہیں کیا آپ کے پاس اس کی کوئی رسید ہے؟ کیا آپ اس کی رسید میں آپ کو پوری ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ پیسے رانا صاحب پوری ایویڈنس آپ مجھے نیکسٹ پروگرام بلا لیجئے گا, میں پوری آپ کو اس کی ایویڈنس دوں گا. اور دوسری بات, رانا صاحب آپ میاں نواز شریف کی جیل نکال لیں, وہاں پر کیا تھا, ڈرائنگ روم کمرے, الگ باتھ روم, وہاں پہ مشقتی اویلیبل, ان کو کوک اویلیبل کھانا بنا کے دے رہے ہیں. اور کھانا ان کا کہاں سے آ رہا ہے؟ گھروں سے آ رہا ہے, 5 سٹار ہوٹلوں سے آ رہا ہے. اور ڈیلی 50-100 لوگ ان کو مل رہے ہیں, اور وہاں کھابے چل رہے ہیں, سری پائے چل رہے ہیں. مریم بی بی کے تو وہ جو جس ڈرائنگ روم میں تھی وہاں پہ, اگر آپ کے پاس تصویریں تو وہ چلا دیں, ورنہ میں دے دیتا ہوں. موبائل فون وہاں سے ان کے مل رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر خان صاحب کا جو 1 سال ہو گیا جیل میں ہیں, ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی. انہوں نے نہیں کہا مجھے اسپتال بھیج دیں. میرے بھائی جب یہ جاتے ہیں ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. جیل جانے سے پہلے ایک بیماری نہیں ہوتی, آل آف سڈن 70-100 بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, راتوں رات پوری قوم سو رہی ہوتی ہے, یہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. خان صاحب نے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ان کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو اب جھکا نہیں سکیں گے. سب سے بڑھ کر بشرا بیگم, آپ ان کو خان صاحب کو توڑنے کے لیے, خان صاحب کو جھکانے کے لیے, ہماری اس بہن کو آپ نے نکاح, آج دنیا تمسخر اڑا رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ایک شادی کے جرم میں جیل میں پڑا ہوا ہے, اور باقی سب ضمانتیں ہو گئی ہیں. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں, آپ عالیہ حمزہ, کسی کا میں کس کا نام لوں, سب کو جیلوں سے نکلتے ہیں, دوبارہ پرچے دیتے ہیں. سو خان صاحب نے ثابت کر دیا جو کہتے تھے کہ عمران خان 10 دن جیل نہیں کاٹ سکتا. اور کیا کیا غلیظ الزامات رانا صاحب لگاتے تھے, کیا کیا غلیظ الزامات لگاتے تھے, میری زبان اجازت نہیں دیتی. آج ان لوگوں کو کم از کم ان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اوپنلی معافی مانگیں کہ وہ کیا کیا کہتے تھے خان صاحب سے متعلق. اور پھر انہوں نے, آپ کو میں پھر کہوں, جو جھوٹ بولے قوم کے سامنے. خان صاحب تو بڑی لیفش زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں. اچھا بسرا صاحب, یہ ایک چیز بتائیے گا, جو تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں, ان تصاویر میں سے کچھ جھوٹ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں, یعنی ان کے جو سیل کی تصویر ہے جس میں LED لگی ہوئی ہے, ایئر کولر ہے, کرسی ہے, میٹرس ہے, یا اس کے علاوہ وہ ایک کرسی انہیں دی ہوئی جس پہ اسٹریچنگ بیلٹ ہے, یا ایک سائیکل ہے, یا وہ راہداری, اس میں سے کچھ جھوٹ ہے؟ میں پھر آپ کو گزارش کرنے لگا ہوں, ہم کب کیا کہہ رہے ہیں, کون سے ایک سابق وزیر اعظم کو آپ ذرا جیل مینولز نکال لیں. میں خود وکیل ہوں, میں نے بھی 5 دفعہ جیل کاٹی ہے, B کلاس, A کلاس, اور یہاں مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ LED لگی ہے جس میں صرف آپ PTV دیکھ سکتے ہیں, جس کو دنیا کو میاں نواز شریف تقریر کر رہے تھے, ٹوٹل 88 لوگ دیکھ رہے تھے اس کو, وہ آپ نے ان کو LED دی ہے. کولر ہر قیدی کے پاس موجود ہے یاسر بھائی وہاں پر جیل کے اندر. آگے چلیں, میاں نواز شریف پکڑے گئے, میاں شہباز شریف نے لیٹر لکھا چیف سیکرٹری کو, میرے بھائی کے گردے فیل ہو جائیں گے, میرا بھائی تو اسی کے بغیر رہ نہیں سکتا. کیا باتیں کرتے ہیں یار, کمپیریزن کرتے ہیں آپ خان صاحب کا ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کا صرف اور صرف جو ایشو ہے, پاکستان میں آتے ہیں دیہڑیاں لگانے کے لیے, پاکستان کا مال لوٹنے کے لیے, اور پاکستان کی عوام کا مال لوٹ کر کوئی دبئی لیکس آ رہی ہیں, کوئی پناما لیکس آ رہی ہیں, کوئی ایمن فیلڈ ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ ہے. تو آج ہمیں فخر محسوس ہوا. لیکن میں پھر کہوں, خان صاحب کو یہ فوٹوگرافز دکھا کر لوگوں کے سامنے چاہتے تھے کہ شاید خان صاحب کو جو ہم بتائیں گے کہ اتنی, اور میرے بھائی اب تو کمپیریزن ہم چیلنج کہتے ہیں, بورڈ بنا دیں کوئی. میاں نواز شریف نے جو جیل کاٹی ہے, مجھے پتہ ہے میاں نواز شریف کون سی جیل کاٹتے ہیں, اور زرداری صاحب کون کون سے ہسپتالوں میں رہے ہیں, اور وہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے. اور خان صاحب کو ان کی فیملی کے لوگ نہیں مل سکتے میرے بھائی, فیملی کے لوگ.